سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ غور کرے انسان کہ رسول جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، لہٰذا سیدہ کی فضیلت اگر بیان ہو رہی ہے وہ کلام الہی ہے، وحی الہی ہے، سیدہ کے احترام میں رسول کھڑے ہو رہے ہیں، وحی الہی ہے، حکم الہی ہے، امر الہی ہے۔ توجہ کیجیے گا بہت، فرما رہے ہیں بابوہا بابی، سب کے دروازے بند کروا دیے مسجد میں، سیدہ کا دروازہ کھلا ہے، بابوہا بابی، یہ میرا دروازہ ہے۔ اچھا علی کے لیے تو لوگوں نے جرت کی نا، رسول سے آ کے سوال کر لیا کہ کیوں کھلوایا علی کا دروازہ۔ رسول اگر اپنا دروازہ مسجد میں کھول دیں تو کسی میں اتنی جرت ہے رسول کے پاس آ کر کہ یا رسول اللہ کیوں کھولا اپنا دروازہ؟ یاد رکھیے گا رسول ہے شارع، شریعت کا نفاذ کرنے والے ہیں۔ سوال آپ سے اور مجھ سے ہے، رسول سے کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے والے خود رسول خدا ہوں گے۔ ہم سب نے منہ دکھانا ہے رسول خدا کو، بہت توجہ کیجیے گا۔ تو رسول فرما رہے ہیں بابوہا بابی، اس کا دروازہ میرا دروازہ ہے، بیتوہا بیتی، اس کا گھر میرا گھر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو حکم میرے دروازے کا ہے وہی سیدہ کے دروازے کا ہے، اور جو حکم میرے گھر کا ہے اور اہمیت اور پروٹوکول میرے گھر کی ہے وہی سیدہ کے گھر کی ہے۔ اور پھر آگے جملہ فرمایا رسول خدا نے، من ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ، جس نے اس دروازے کی بے حرمتی کی ایسا ہے جیسے حجاب خدا کو پارا پارا کیا۔ بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ، بس اس امر پہ آ کے گفتگو کو تمام کروں، لیکن خاص طور پہ جوان اور بچے اس چیز کو محفوظ کریں تاکہ یہ مرحلہ آج کی مجلس کے حد تک حل ہو جائے۔ من ہتکہ، رسول نے یہ نہیں فرمایا من ہتکہ ہا کہتے تو ضمیر پلٹتی سیدہ کی طرف کہ جس نے سیدہ کی بے حرمتی کی، ہو کی ضمیر ہے مذکر کی، پلٹے کی دروازے کی طرف یا گھر کی طرف، جس نے اس گھر اور دروازے کی بے حرمتی کی ایسا ہے حجاب خدا کو پارا پارا کیا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ کافی میں امام کی حدیث ہے کہ محمد حجاب اللہ، توجہ توجہ توجہ، محمد رسول خدا اللہ کا حجاب ہے۔ اور دوسرے مقامات پہ امام نے فرمایا نحن حجاب اللہ، ہم خدا کا حجاب ہیں۔ ابو ذر بیٹھے ہیں مسجد میں، تفصیلی حدیث ہے، وہ پوری حدیث آپ کے حوالے نہیں کروں گا، بس رسول کا ایک جملہ فرمایا یا ابا ذر ان الحجاب الذی بین العبد والمعبود حب علی ابن ابی طالب، اللہ اور بندے کے درمیان علی کی محبت حجاب ہے، حجاب حجاب۔ اس سے پہلے کہ علماء کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں، حجاب کا ایک اور کانسیپٹ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دیں تو، اس کے بعد علماء کا جو ترجمہ ہے حجاب کا وہ آپ کے حوالے کروں گا اور بات کو مکمل کروں گا۔ حجاب کا عمومی تصور جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حجاب، ایک ہوتا ہے محجوب جسے چھپایا جائے، اور ایک ہوتا ہے محجوب عنہ جس سے چھپایا جائے۔ ایک جسے چھپایا جائے، ایک جو چھپانے والا ہے، اور ایک جس سے چھپایا جائے۔ یہ حجاب کے تین اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جو میں نے آپ کے حوالے کی۔ اور آسان کروں، ہمارے یہاں حجاب کا تصور عموماً یہ ہے، عموماً کہ کسی چیز کو مکمل طور پر چھپانے کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ ہے حجاب۔ لیکن آج ایک الگ تصور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اجازت دیں گے؟ بیدار بیٹھیے گا، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ حجاب کا الگ تصور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مختلف۔ بعض اوقات حجاب کسی بھی شے کو مکمل چھپانے کے لیے نہیں بلکہ تھوڑا چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت ہی ہائی وولٹیج کا بلب ہو، آپ اس کے آگے ایک ٹرانسلیوسنٹ دھندلا فیڈ شیشہ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ اگر آپ اس کی طرف براہ راست ڈائریکٹ دیکھیں گے اس بلب کی طرف، ہو سکتا ہے آنکھیں خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے آنکھیں خراب ہو جائیں۔ ویلڈنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے نا ویلڈر کو، اپنے آنکھوں کے سامنے ایک حجاب لگاتا ہے، اس حجاب سے وہ اندھا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس ویلڈنگ کی جو شعاعیں ہیں وہ اتنی تیز ہیں، اگر ڈائریکٹ آنکھوں پہ پڑی تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ بعض اوقات حجاب اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مکمل کسی چیز کو چھپایا جائے، بعض اوقات حجاب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جہاں اس روشنی نے پڑھنا ہے
उस जिस्म में इतनी सलाहियत नहीं है कि उस रोशनी को जज्ब कर सके। सलामत रहे, आबाद रहे। लिहाजा जरूरी है कि माबैन एक ऐसा हिजाब हो, एक ऐसा पर्दा हो जो उसकी रोशनी को उस तक उतना पहुंचाए जितना वो बर्दाश्त कर सके। याद रखिएगा, अल्लाह नूर है और हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं, नक्स हम में है, उसमें नहीं है। नक्स हम में है कि हमारा जिस्म, हमारी अक्ल, हमारी आंखें, हमारी बसीरत इस काबिल नहीं कि खुदा के नूर को कमा हक़्क़हू जज्ब कर सके और उसकी हकीकत को बर्दाश्त कर सके। लिहाजा परवरदिगार ने दरमियान में नए बशरियत के हिजाबों को रखा जिसका नाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद, ताकि खुदा की रहमतों को बंदों तक उतना पहुंचाए जितना वो बर्दाश्त कर सके। अब ये हिजाब दरमियान में है। खुदा का नूर जो हम तक आएगा, खुदा की रहमतें जो हम तक आएंगी, खुदा का फैज़ जो हम तक आएगा, खुदा की बरकतें जो हम तक आएंगी, खुदा की नेमतें जो हम तक आएंगी, वो इस हिजाब से होकर आएंगी। और हम जो कुछ भेजेंगे खुदा की तरफ, वो इस हिजाब से होकर जाएगा। उलमा ने लिखा इस हदीस के ज़ैल में, हिजाबुल्लाह आई वासिततुल्लाह, हिजाब खुदा से मुराद वासिता इलाही, यानी दरमियान में, वसत में आले मोहम्मद है। वहां से जो चीज आएगी यहां पर इनसे होकर आएगी, यहां से जो चीज जाएगी वहां पर इनसे होकर जाएगी। अब चलिए रसूल की हदीस की तरफ। बाबोहा बाबी व बैतुहा बैती व मन हतकहू फकद हतका हिजाब अल्लाह, जिसने इस दरवाजे की बेहुरमती की उसने हिजाब इलाही की बेहुरमती। क्या मतलब? मतलब ये कि अब दर सैयदा की तौहीन करने वाला कयामत तक भी तौबा करता रहे, ना अल्लाह की रहमत मिलेगी ना अल्लाह की नेमत मिलेगी। फकद हतका हिजाब अल्लाह, उसने हिजाब इलाही की तौहीन की, बेहुरमती की।